ایک سیکنڈ رہتا ہے جو چلا جاتا ہے، وہ پھر وہ سیکنڈ دوبارہ آتا ہے لیکن منٹ وہ نہیں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ منٹ دوبارہ آتا ہے لیکن گھنٹہ وہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ گھنٹہ دوبارہ آتا ہے لیکن دن وہ نہیں رہتا، پھر دن آتا ہے لیکن ہفتہ وہ نہیں رہتا، پھر ہفتہ آتا ہے لیکن مہینہ وہ نہیں رہتا، پھر اس کے بعد وہ مہینہ آتا ہے لیکن سال وہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ سال آتا ہے لیکن صدی وہ نہیں رہتی، اور اس کے بعد گویا کہ صدی گزر گئی تو ایک زمانہ گزر گیا۔ تو ایسے ہی وقت ایسی ایک لازوال نعمت ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے گزرتے جا رہی ہے، اور پھر وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا ویسے ہی وقت کا بھی حساب لے گا کہ تم نے وقت کو کہاں پر استعمال کیا، اور پھر وقت کی اہمیت کب معلوم ہوگی، وقت کی اہمیت کب معلوم ہوگی، تو کہا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو جب ان کو وقت کی اہمیت معلوم ہوگی، اس لیے کہ دوزخی آرزو کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا، اے اللہ ہمیں تجھے وحدہ لا شریک ماننا تھا، ہمیں جو سو کلمہ پڑھنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، ہم نہیں لائے، اگر تو ہمیں دوبارہ زندگی مہلت دے، دوبارہ زندگی دے دے تو ہم دنیا میں جائیں گے، پھر کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کر ہم ایمان لائیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ان کی آرزو نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ گناہ گار خطا کار ہے لیکن وہ ایمان والا ہے، تو اسے وہ دوزخ میں بھی جل رہا ہے تو اب اسے ایک امید ہے کہ اب وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو کافر اور مشرک ہے، کافر اور مشرک بس یہی دیکھیں گے کہ بس ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہیں لائے اس لیے ہم دوزخ میں جل رہے ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں جلنا ہے۔ تو اب ان کو یہی ہوگا کہ جب زندگی میں ہم اگر کلمہ پڑھ لیتے تو گویا کہ کبھی نہ کبھی ہم جنت میں چلے جاتے، دوزخ سے نکال لے جاتے۔ اب اہل جنت جو ہوتے ہیں، اہل جنت جب جنت میں رہیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، جبکہ دنیا میں بے شمار نعمتیں، جنت میں بے شمار نعمتیں رہیں گی، اور ایسی نعمتیں جنت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دماغ نے تصور نہیں کیا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں، بے شمار نعمتیں جنت میں ہوگی۔ اور پھر جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، سونا پہننا اور ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، یہ مرد پہنتا ہے، کہاں پہنتا ہے؟ جنت میں پہنتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب معاملات کے بعد دنیا میں بھیج دیا تو کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جنت سے جب نکالے گئے تو 300 سال تک آپ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے جنت کو دیکھ کر آیا تھا، وہ جنت کو دیکھ کر آئے تھے، اسی لیے جیسے توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، کیونکہ اچھی جگہ سے جنت سے وہ نکالے گئے، لیکن وہ اللہ کا منشا، اللہ کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف وہی رہے، بلکہ وہ کروڑوں انسانوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وہ بھی جنت میں ہے، اسی لیے جنت سے آدم علیہ السلام کو بھیجا چند معاملات کے ساتھ، چند اسباب کے ساتھ۔ تو اب وہ جنت میں جب اہل جنت چلے جائیں گے تو ان کے پاس ہر نعمت تو رہے گی، ہر نعمت رہے گی، کوئی ایسی نعمت ہی نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جنت کی خاصیت یہ ہے، جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی پرندہ دیکھے، کوئی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر دل میں آرزو ہو جائے کہ کاش وہ پرندے کا گوشت میں کھا لیتا، تو کہتے ہیں کہ وہ پرندہ کا گوشت جیسا آپ کے سامنے آ جائے، بس آپ اسے کھا لیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ جتنا چاہو اتنا کھاؤ، جتنا چاہو اتنا پیو، لیکن اس کے بعد جنت میں نہ تو آپ کو بڑی ضرورت کی حاجت ہوتی ہے، نہ تو چھوٹی ضرورت کی حاجت، بس چھوٹی سی ایک ہوا ریح خارج ہوتی ہے، اس ایک خوشبودار ریح خارج ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے تمام کا تمام کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے جنت میں۔ پھر بھی اہل جنت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم دنیا میں جائیں۔ آخر دنیا میں ایسی کیا چیز ہے جو آج ہمارے پاس ہے؟ تو کہا کہ آج تمہارے پاس موقع ہے، مہلت ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے، وقت ہے، مہلت ہے، اور تمہارے لیے خیر کے دروازے، نیکی کے دروازے کھلے ہوئے، نیکی کے دروازے کھلے ہوئے۔ اور وہ یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں اگر ہم تمام اگر اللہ کی عبادت کریں تو جنت میں اعلیٰ درجہ کا مقام ملتا ہے،
جنت میں اعلیٰ درجہ ملتا ہے، یعنی مقام میں بلندی ہوتی ہے۔ تو جب اہل جنت جنت میں چلے جاتے ہیں اور جنت میں تمام نعمتوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی جنت الفردوس بھی ہے، جنت الفردوس میں اور جیسے جو اللہ کے نیک بندوں نے رب چاہی زندگی گزار کے جنت میں اعلیٰ مقام لیا ہے، تو اہل جنت آرزو کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں دنیا میں جا کر تیری اور مزید عبادت کروں گا، تیرا اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے جنت میں اور اعلیٰ مقام لوں گا۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہے، جن کے پاس وقت ہے، ابھی وقت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تم جب آرزو کریں گے، اسی لیے وہ آرزو کا آج موقع ہے، وقت ہے، تو اسی لیے وہ وقت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ اور صحیح جگہ کیا ہے؟ تو کہا کہ صحیح جگہ بس اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر و اذکار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ صحیح وقت کا صحیح استعمال ہے۔ اس کے علاوہ چاہے جو بھی چیز ہے، چاہے اسے بھی چیز ہے، چاہے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنی صحت بنانے کے لیے، تو معلوم ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ کل کیڑوں کے حوالے ہونا ہے، ہمارا جو نام ہے آج نام ہے، کل وہ نام کے ساتھ مرحوم لگ جائے گا۔ اور اگر دولت ہے تو آج ہمارے پاس ہے، دولت کا معاملہ کیا آج ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کے مالک کوئی اور ہو جائے گی، کوئی اور اس سے استعمال کرے گا، کسی اور کے اختیار میں ہو جائے گی۔ اور ویسے ہی چاہے اپنی صحت ہو، چاہے اپنا جسم ہو، چاہے مال ہو، چاہے کپڑا ہو، کون سی بھی چیز ہو، اگر ان چیزوں کے لیے آپ محنت کر رہے تو گویا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہے یا تو پرانی ہو کے ختم ہو جائے گی، یا یہ چیزوں میں کیا جو سو دوسروں کے یہ چیزوں کے دوسرے مالک ہو جائیں گے۔ اور دولت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم رکھتے ہیں، اور اس کے ہم مالک بن کر جو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قبرستان سے جا رہے تھے، تو اہل خبر میں سے ایک اہل میت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے بعد ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میت تجھے یہ بات بتا دوں کہ تو جہاں بیٹھتا تھا اب وہاں دوسرے بیٹھے ہیں، یعنی تیرے جگہ پہ دوسرے نے قبضہ کر لیا، تو جہاں بیٹھ رہا تھا وہاں دوسرے بیٹھ گئے، اور تیرے دوستوں نے کسی اور کو چن لیا، تیرے دوستوں نے، اور تمہاری بیویوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اب تیرا یہاں پر کچھ ہے نہیں، اور لوگ تجھے بھول گئے، ماضی بنا دیا اور تجھے بھول گئے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ ہم نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ہم نے مال کمایا اور مال کو ہم نے محفوظ رکھا، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ مال ہمارا ہے، لیکن ہم نے کمایا، ہم رکھے، لیکن اب جیسے وہ مال دوسرے استعمال کر رہے ہیں، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، وہ حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، استعمال تو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کمایا، ہم ہمارے پاس رکھے۔ تو گویا کہ مال کے پیچھے بھی اگر ایسا نہیں کہ مال مت کماؤ، مال نہیں کمانا ہے اس کے پیچھے محنت نہیں، لیکن اسی کے لیے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارا مقصد، ہمارا منشا یہی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ مال کمانے کے لیے اگر نیت یہ ہے کہ بھائی اگر زیادہ مال میرے پاس آ جائے گا تو میں کسی مستحق کی مدد کروں، اگر میرے پاس مال آئے گا تو میں حلال آمدنی کھاؤں گا اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال آمدنی کا انتظام کروں گا، چھت کا انتظام کروں گا، کپڑے کا انتظام کروں گا، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں گا۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جب آپ کمانے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے اور رزق کے دروازے اور اس کے بعد کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر اس کے بعد پھر آپ یہ سوچ رہے کہ اگر زیادہ مال اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، اور زیادہ مال دوں گا تو میں حج ادا کروں گا، یہ تمام کیا ہے؟ جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو یہ عبادتیں ہیں، جیسا کہ حج اور زکوٰۃ بڑی عبادت ہے، لیکن صاحب استطاعت کے اوپر ہی جو یہ فرض ہے، صاحب استطاعت ہی کے اوپر واجب ہے کہ انہیں وہی دے سکتے، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو مال کا ایسا نہیں، لیکن صرف اسی کے لیے دنیا میں جینا، اسی اپنا مقصد منشا وہی بنا لینا، گویا کہ یہ ہمارے لیے وہ چیز ہوگی کہ بعد میں حساب استعمال دوسرے کریں گے، حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ اب سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر وقت کا صحیح استعمال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر فدا ہو جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اللہ کا پتہ بتایا ہے، اس کے جو منزل بتائی اس منزل پر چلنا، اور اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ ہی کے اوپر توکل کرتے ہوئے جب ہماری زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہوگا اور اس وقت کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد معزز صاحب نے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس موقع ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وقت تمہارے پاس ہے، اسی لیے تم اس وقت کو ضائع کرتے ہو، وقت کو برباد کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر تم وقت کو خراب کرو گے، وقت کو برباد کرو گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت تمہیں خراب کرے گا اور تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے جو وقت ہے وہ غنیمت سمجھو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز کیا ہے کہ وقت کے صحیح استعمال کے لیے، تو کہا کہ کل پرسوں ترسوں کا نہیں، بلکہ جو خیر کا کام، جو نیکی کا کام، جو اچھا کام کرنے کا ارادہ ہے وہ ابھی اسی وقت سے شروع ہے۔ سب سے بہترین وقت یہی ہے۔ جمعہ کا دن وہ فضیلت میں اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ اچھا کام کرنے کا ہے تو ابھی سے شروع کر دو، چاہے استغفار پڑھنا ہو، چاہے درود شریف پڑھنا ہو، چاہے ذکر و اذکار کرنا ہو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہو، یا جو سو نماز پابندی اس کے ساتھ پڑھنے کا عہد کرنا، ابھی یہ وقت سب سے بہترین وقت وہی رہتا ہے جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگنا ہے اور وقت کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ آج وقت کو برباد ہونے سے ہم بچائیں گے تو انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ وقت کو صحیح جگہ ہم استعمال کرنے والے ہو جائیں گے اور کامیاب لوگوں میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔